اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت دیتے دیتے آخرکار چل پڑے طائف کی طرف۔ وادی طائف میں جا کر اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو دعوت دی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے طائف والو، میں صرف مکہ کی طرف نبی نہیں بنا، مدینہ کی طرف نبی نہیں بنا، میں تو طائف والوں کی طرف بھی نبی ہوں، عرب و عجم کی طرف نبی ہوں، اور صرف اپنی زندگی تک نہیں بلکہ قیامت تک میں تمہارا نبی بن کے آیا ہوں۔ سنو میں اللہ کے نبی کی بات کو مان لو، لا الہ الا اللہ، لات الہ نہیں، عزا الہ نہیں، حبل الہ نہیں، اور 360 بت الہ نہیں، لیکن اللہ کی قسم آج کے دور کے مطابق سلطان زکریا رحمہ اللہ الہ نہیں، علی حجویری الہ نہیں، سلطان بہو الہ نہیں، اور دیگر جتنی بھی اللہ کے نبی اللہ کے ولی گزر چکی ہیں، کوئی بھی مخلوق میں الہ والی صفت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی مکہ طائف والوں کو دعوت دیتے جا رہے ہیں، دعوت دیتے جا رہے ہیں، اور لوگوں نے جب دیکھا اے مکے والوں کو بھی رہنے نہیں دیتا، آج ہمارے پیچھے بھی پڑ گیا ہے، انہوں نے نوجوان لڑکے اکٹھے کیے اور اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیے، انہوں نے اللہ کے نبی کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اللہ کی قسم ہے یہ کیسا جسم ہے، ایسا جسم ہے، اس کی زلفوں کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، اس کے چہرے کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، اس کی زبان کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، اس کی رفتار کی قسمیں اللہ کھاتا ہے۔ آج انہوں نے نوجوان بدماش لڑکے اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیے اور اللہ کے نبی کو انہوں نے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے اللہ کے نبی کے جسم سے خون نکلنے لگ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اب چل بھی نہیں سک رہے، بڑی مشکل سے چلے، تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت زید آپ کا غلام بولا بیٹا آپ کے ساتھ تھا، اس نے اللہ کے نبی کو کندھوں پر اٹھایا اور بھاگ پڑا، چلتا جا رہا ہے۔ ایک باغ نظر آیا، باغ کے اندر اللہ کے نبی کو لٹا دیا۔ توجہ نہ سننا ذرا گل، یہ واقعہ تو بڑا سنتے رہتے ہیں نا، ذرا توجہ سے سننا پوائنٹ۔ باغ کے اندر اللہ کے نبی کو انگور کی بیل کے نیچے لٹا دیا۔ اچانک دیکھا تو یہ باغ کس بندے کا ہے؟ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا ہے، جو اللہ کے نبی کا ازلی دشمن ہے اور قتل پر ہر وقت کوشش کرتا رہتا تھا، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی۔ یہ تو اس کا باغ ہے، اللہ کے نبی کو لٹایا ہوا ہے اور خون رس رہا ہے اللہ کے نبی کے جسم سے، لیٹے ہوئے ہیں، ساتھ حضرت زید بیٹھے ہوئے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ کی نظر پڑی، توجہ کر ذرا، عتبہ بن ربیعہ ازلی دشمن قتل کا در پہ، جب اس کی نظر پڑی اللہ کے پاک پیغمبر کی اس حالت کو دیکھا، دشمن کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ او میرے بھائیا، آج تجھے محمد کی سنت ذبح کرتے ہوئے آنسو نہیں نکلتے، آج تو نبی کی سنت کو تار تار کر دیتا ہے، پر تیرے دل کے اندر ایک جوں جتنی بھی خراش نہیں آتی۔ او میرے بھائی، وہ دشمن تھا، اللہ کے نبی کا جسم دیکھا، خون دیکھا، اللہ کے نبی کی تکلیف کو دیکھا، رونے لگ گیا اور فوراً جا کر پلیٹ کے اندر انگور رکھے اور کوشش کی کہ میں خود جا کے دوں۔ خیال آیا یار اس کا تو میں دشمن ہوں، مجھے نہیں جانا چاہیے، مجھے نہیں جانا چاہیے۔ اپنے غلام عداس نام ہے، اس کو بلایا، او عداس جی آ گیا جی میرے آقا، یہ پلیٹ لے اور انگور اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، لے کے جا۔ او جیرا بندہ زخمہ نال چور ہویا پہ، جیرے بندے جسم میں جو خون بہ رہا ہے اسی بندے کو جا کر یہ پیش کر دے اور اسے کہنا تجھے اپنے خاندان کا واسطہ ہے، قریش کا واسطہ ہے، یہ رد نہ کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر جب پہنچا، اللہ کے نبی اٹھ
بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنے لگے۔ عداس کہنے لگا اے لوگ طائف والے، توجہ کرنا ذرا، طائف والے لوگ بسم اللہ تو نہیں پڑھتے، طائف والے کافر لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ آج دا مسلمان پڑھ دے، ٹیبل پہ بیٹھتا ہے، 5-6 قسم کے کھانے ہیں، سارے رج کے کھاتا ہے، الحمدللہ بھی نہیں پڑھتا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا، ہے بڑا دھڑلے والا مسلمان ہے، ہاتھ دھو کے کھانا نہیں کھاتا، پھر کہتا ہے چمچ ضروری ہیں، ہاتھ دھو کے کھا تو چمچ کی ضرورت، صاف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے انگور توڑا۔ 1:30 بجے بس بات ختم کرتا ہوں میں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کر انگور توڑا تو آگے سے عداس کہنے لگا اے لوگ تے بسم اللہ نہیں پڑھ دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا او غلاما تو کیری جگہ دیں، تو کتھوں آیا ہے؟ کہنے لگا میں نینوا شہر سے آیا ہوں۔ نینوا؟ ہاں، میرے بھائی حضرت یونس کے شہر سے آیا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا بھائی یونس وہاں پہ رہتا تھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور حضرت یونس بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ نینوا شہر کے اندر تھے۔ جب عداس کو پتہ چلا یار واقعی وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور یہ جو خبر دے رہا ہے سچی خبر ہے، یہ بھی اللہ کا نبی ہوگا، فوراً اللہ کے پاک پیغمبر کے پاؤں پکڑ لیے اور زبان حال سے اقرار کرنے لگ گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کا غلام بن گیا، اللہ کے نبی کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے، یعنی درد ختم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے زخم ٹھیک سے مراد یعنی اپنے زخم بھول گئے، ایک امتی اور جنتی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کیے۔ اللہ کے سامنے کیا کیا؟ ہاتھ بلند کیے۔ ہاتھ بلند کرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہم انی اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تجھ سے تو میں نہیں چھپا سکتا، تو ذرے ذرے کو جانتا ہے، تو پردوں کے پیچھے کو بھی جانتا ہے، میرے مولا تو نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے طائف والوں نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ اللہ میں کہ اور دے اگے شکایت نہیں کردا، میری شکایت تیرے اگے صرف ایو کوئی درخواست ہے، میرے مولا میرا اتنا نفیس جسم بنا کر ان ظالموں کے حوالے کیوں کر دیا؟ اب یہ دکھ بھری داستان اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے پیش کی۔ اللہ نے فرمایا جا جبرائیل پہاڑوں والے فرشتے کو بھی ساتھ لے جا۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابھی وہیں پہ ہیں، جبرائیل آ گیا مائکرو سیکنڈ میں، سمجھ رہے ہو؟ مائکرو سیکنڈ میں جبرائیل کی بڑی سپیڈ تھی۔ ایک دن نا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا او جبرائیل کتنی جلدی تو 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا مسکن ہے جبرائیل کا، اتھو کتنی دیر تک زمین تے پہنچ سکتے ہیں؟ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ ایک مثال دینا تسا خود سمجھ ویسو، بتا بھائی۔ کہنے لگا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو پکڑا، کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑا کیا، ابھی تک میں اوپر تھا، سدرۃ المنتہا پہ تھا، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دھکا دیا، یوسف منڈیر سے ابھی تک کنویں کے تل اور پیندے تک نہیں پہنچا تھا، میں ادھر سے زمین اس کنویں کے اندر پہلے پہنچ گیا۔ اجے یوسف تلتے نہیں پہنچا، میں او 7 آسمانات ہوتے سدرۃ المنتہا تو تلے آ کے اپنے یوسف نو ہتھاں تے اٹھا لے۔
یہ میری سبیل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب دعا کر رہے ہیں، جبرائیل آیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر پریشان نہ ہو، اللہ پاک نے مجھے فرشتہ بھی ساتھ دے کر بھیجا ہے، میرے سونے محمد کو لو پوچھ لویں، اگر میرا پیغمبر اجازت دے تو طائف کے آس پاس والے پہاڑ اس فرشتے سے کہنا آپس میں مسل دے گا، رگڑ دے گا اور پوری طائف کی بستی تباہ ہو جائے گی، پر میرا محمد اجازت دے تب جا کے کرنا۔ جب جبرائیل نے یہ سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر رونے لگ گئے اور فرمانے لگے لا لا لا، نہیں او جبرائیل، میں لوگاں نو تباہ کرن واسطے نہیں آیا، میں تو لوگاں نو وسامن واسطے آیا، میں تباہ کرن نہیں آیا۔ جو اللہ کو بد دعاواں کراں جو انہاں نو تباہ کر دے، چلو خیر ہے، میرے جسم سے خون بہ پڑا خیر ہے، چور چور ہو گیا خیر ہے، زخم آ گئے خیر ہے، تکلیف برداشت کی خیر ہے، لیکن میری اپنی ذات کی خیر ہے، پر میں اپنی امت کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری امت کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اب جا